انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے۔ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہم کا ذکر آیا ہے، یعنی حضرت انس جو ہے انس بن مالک بن نضر انصاری خزرجی ہے، نجاری۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے 10 سال کی عمر سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ سے مدینہ آئے۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خادم کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو خادم چاہیے، تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئی۔ حضرت انس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آ کر فرمایا، قالت امہ، ان کی والدہ نے فرمایا، خویدمک ادعو اللہ لہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے اور آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم بارک فی مالی وولدی وَأَطَالَ عُمْرَهُ وَغْفِرْ ذَنْبَهُ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ تینوں چیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، وَأَنَا أَرْجُو الرَّابِعَةَ، یعنی میں مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہم جو ہے یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی جو ہے 100 سے زائد اولادیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اور خود فرماتے ہیں وَفِي السَّنَةِ مَرَّتَيْن کہ سب کے باغ جو ہے سال میں ایک مرتبہ فصل دیتے تھے، لیکن میرے جو باغ ہے وہ سال میں 2 مرتبہ فصل دیا کرتے تھے، یعنی سب ایک مرتبہ فصل کو کاٹتے تھے، میں ایک سال میں 2 مرتبہ فصل کو کاٹتا تھا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کوفہ میں چلے گئے تھے، علم کی سیکھنے کی وجہ سے، علم کے سکھانے کی وجہ سے وہاں پر چلے گئے تھے۔ اور پھر یہ چیز سمجھو کہ ان کی کنیت جو ہے وہ حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے ایک سبزی کا نام ہے، حمزہ جو ہے ایک سبزی کا نام ہے، ابو حمزہ حضرت کی کنیت ہے۔ اور بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی ہے، بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی یہ ہے کہ جن کا انتقال بصرہ کے اندر ہوا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور سمجھو کہ ان کی عمر بھی اللہ نے انہیں عمر خوب دی ہے، ان کی عمر جو ہے خوب ہوئی ہے، اللہ نے ان کو خوب عمر دی ہے۔ عمر کتنی ہے کہ 103 سال جو ہے حضرت کی عمر ہوئی۔ پھر یہ چیز سمجھو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر کامل مومن ہے، لا یؤمن ای مؤمنا کاملا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر احدکم کا لفظ آیا ہے، بعض روایات میں آپ کو یہاں پر رجل کا لفظ ملے گا، بعض میں جو ہے احد کا لفظ ملے گا، تو اصل جو ہے احد ہی کا لفظ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، دونوں کو شامل ہو جائے گا احد کا لفظ۔ پھر حتی جو ہے یہ جارہ ہے، یہاں پر جو ہے حتی جارہ ہے، حتی اکونا، یہ اکونا پر جو زبر ہے یہ حتی کی وجہ سے ہے، حتی ان اکونا، اصل عبارت یہ ہے۔ احب الیہ، احب یہ محبوب کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے،
یعنی محبوب ہو جاؤں، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ پھر من والدہ و ولدہ، والد سے بھی اور اولاد سے بھی۔ والد کو مقدم کیوں کیا ہے؟ والد کو مقدم اس وجہ سے کیا ہے کہ والد وجود میں اصل ہوتا ہے، والد جو ہے وجود میں اصل ہوتا ہے، اس وجہ سے والد کو مقدم کیا ہے۔ اور والدہ کا ذکر کیوں نہیں لائے ہیں، یہ بھی ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں لائے ہیں کہ والد جو ہے ماں باپ کے ہی تابع ہوتی ہے۔ اور پھر ولد کا ذکر لائے ہیں، ولد تو لڑکی کا ذکر نہیں لائے ہیں، یہاں پر لڑکے کا لائے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لڑکے جو ہے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، لڑکے جو ہیں سبھی کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ پھر والناسی اجمعین، یہ تاکید لائے ہیں، یہ تاکید لا کر یہ بتلایا ہے کہ بھائی سب کی محبت پس پشت ہو اور محمد الرسول اللہ کی محبت مقدم ہو۔ محمد الرسول اللہ کی جب محبت مقدم ہوگی تبھی جا کر اصل ایمان اور کامل ایمان ہوگا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر یہ چیز سمجھو کہ یہاں پر محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ محبت سے مراد یہاں پر کون سی محبت ہے؟ محبت کی 3 قسمیں ہیں، محبت طبعی، محبت عقلی، محبت ایمانی یا شرعی۔ شرعی اور ایمانی ایک ہی ہے۔ تو محبت طبعی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ مال سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کو گن گن کر رکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان پیسوں کو گننے والوں کے لیے۔ اور کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ مال کی محبت جو ہے یہ طبعی محبت ہے۔ زمین جائیداد سے جو محبت ہوتی ہے یہ طبعی محبت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے زمین اور جائیداد کو جو ہے کھونا نہیں چاہتا ہے۔ پھر جیسے کہ اولاد سے محبت ہے تو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے یہ طبعی محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے یہ طبعی محبت ہوتی ہے، کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے یہ طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے طبعی محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ لیکن ایک چیز اور سمجھو، اصل جو محبت ہے وہ محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی محبت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ جس وقت میں اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ محبت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان اس محبت کو بھول بیٹھتا ہے، پھر وہ محبت نہیں رہتی ہے۔ تو محبت طبعی تو یہ ہے۔ محبت عقلی یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے، ہوش و حواس میں کوئی کام کیا جائے، اصل یہی ہوتا ہے، اصل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس کو مثال سے سمجھو محبت عقلی کو، کہ ایک شخص کے سامنے جو ہے دوائی رکھی ہوئی ہو اور وہ جو ہے کڑوی دوائی ہو۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے اس کو پینا نہیں چاہتا ہے کیونکہ کڑوی دوائی ہے۔ اب جو ہے طبیعت بھی منع کر رہی ہے کہ یہ دوائی نہیں پینی ہے۔ کیوں نہیں پینی ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں پینی ہے کہ یہ دوائی کڑوی ہے۔ جب یہ دوائی کڑوی ہے تو اس کو پینا بھی نہیں۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اس دوا کو پی لو، جب آپ اس دوا کو پی لو گے تو آپ کی صحت درست ہو جائے گی۔ پھر انسان جو ہے ان تمام طبیعات کو ختم کر دیتا ہے، وہ جو طبیعت میں الجھن تھی اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس دوائی کو پی لیتا ہے، اور پھر جو ہے صحت بھی دے دیتے۔ تو محبت عقلی جو ہے یہ محبت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، محبت عقلی جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر تیسری جو محبت ہے محبت ایمانی ہے، یہ محبت شرعی ہے۔ محبت ایمانی یہ ہے کہ محبت ایمانی جیسے ہم علماء سے محبت رکھتے ہیں،
جیسے ہم علماء سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ ہماری محبت ایمانی ہوتی ہے، ورنہ ہم کہاں جانتے ہیں کسی کو. لیکن جن علماء سے ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، مثلا مولانا طارق جمیل صاحب دیکھو مدد اللہ عالیہ، کتنے بڑے عالم ہیں، اور ہماری طرف دیکھو ارشد مدنی مدد اللہ عالیہ کو دیکھو کہ لوگ جو ہے مصافہ ملانے کے لیے بھی دیوانے رہتے. تو یہ ساری کی ساری محبت ایمانی ہے، یہ محبت شرعی ہے، یہ محبت شرعی ہے. تو محبت کے 3 درجے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کو مثال سے سمجھو کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہاں پر مقدم کیا گیا ہے. یہ اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے والد آپ کو یہ حکم دے کہ خود کو قتل کر لو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ خود کو قتل کر لے. لیکن وہیں پر اگر محمد الرسول اللہ آپ کو یہ حکم دے دے کہ آپ خود کو قتل کر لے تو آپ پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ آپ خود کو قتل کر لیں. تو یہ اصل محبت ہوتی ہے. اب یہاں پر کون سی محبت مراد ہے ان تینوں میں سے؟ فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے محبت عقلی ہے. محبت طبعی جو ہے وہ اضطراری ہوتی ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے، انسان کا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے. محبت عقلی میں جو ہے اختیار ہوتا ہے. تو یہاں پر محبت جو ہے وہ محبت عقلی مراد ہے. تو جو محبت عقلی مراد ہے تو اب آپ یہ چیز سمجھو، عقلی سمجھ گئے تھے کہ بھئی محبت عقلی کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ بھی سمجھو کہ محبت عقلی ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ دیکھا ہوگا آئی لو محمد پر لوگ جو ہے نوجوان جو ہے کیسے روڈوں پر اتر آئے ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام پر کیسے نعرے لگائے ہیں، محمد الرسول اللہ کی ناموس پر جو ہے اپنی جان دینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے ہیں. تو یہ محبت عقلی ہی تھی، محمد الرسول اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز میں مقدم ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تم میں زیادہ لائق ہے، تو نبی تمام لوگوں میں سے تم میں زیادہ لائق ہے کہ انہی سے محبت کی جائے. نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. تو یہاں پر جو ہے محبت سے مراد محبت عقلی ہے، کیونکہ محبت طبعی جو ہوتی ہے وہ اولاد کی طرف زیادہ ہوتی ہے، محبت طبعی جو ہوتی ہے وہ مال کی طرف زیادہ ہوتی ہے، محبت طبعی جو ہوتی ہے وہ زمین جائیداد کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر محبت طبعی مراد نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ وہ محبت مراد نہیں ہے، محبت عقلی مراد ہے. یہ چیز ہو گئی. پھر یہاں پر ایک چیز سمجھو، میں نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتکم اللاتی، کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ آپ سب کی مائیں ہیں، وہ ہم سب کی مائیں ہیں. امی عائشہ ہے، امی حفصہ ہے. تو نبی جو ہے ہم سب کے والد ہوئے. اور پھر جو ان کے بھائی ہیں مثلا ابن عمر حفصہ کے جو بھائی ہے، تو کیا وہ ہم ان کو اپنا ماموں کہہ سکتے ہیں؟ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، البتہ کہہ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماموں کہہ سکتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. تو بھائی محبت جو ہے انہی چیزوں پر کی جاتی ہے. پھر محبت کے جو ہے 4 درجے ہوتے ہیں. محبت کے 4 درجے ہوتے ہیں. وہ 4 درجے یہ ہوتے ہیں کہ کبھی محبت ہو جاتی ہے حسن کی وجہ سے، کبھی محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ محلے میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو تو لڑکے کیسے چکر لگانے لگتے ہیں. بعض عاشق جو ہے نسے کاٹ لیتے ہیں، بعض عاشق جو ہے نسے کاٹ لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، چھتوں پر پھرتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگانے کے بعد وہ شخص جو ہے بچ گیا.
جب وہ بچ گیا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے گئے. جب عیادت کے لیے گئے تو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ عشق میں اس نے چھت سے چھلانگ لگائی ہے. تو حضرت نے فرمایا 3 پیڑھی پر چڑھے. 3 پیڑھی پر چڑھنے کے بعد فرمایا کہ بھائی ہم بھی عاشق ہے لیکن ہم تیرے جیسے عاشق نہیں ہیں کہ چھت سے چھلانگ لگائے. ہم تو بس ایسے عاشق ہے کہ یہاں سے 3 پیڑھی سے جو ہے ہم چھلانگ لگا سکتے. تو یہ چیز ہو گئی. پھر یا تو محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آج تک جنا ہی نہیں. اور یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف کو جو ہے وہ نصف حسن دیا گیا ہے، یعنی آدھا حسن دیا گیا ہے. یہ بات کان کھول کر سنو، متکلم جو ہے اس سے مستثنا ہوتا ہے. جیسے میں آپ سب کے درسگاہ میں جتنے بھی ہے وہ سب چور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سب چور ہو، میں چور نہیں. متکلم اپنے کلام سے مستثنا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی ہے نہ ہوگا. امی عائشہ فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس، کہ بھئی ایک ہمارا سورج ہے، ایک اس آفاق اس دنیا کا سورج ہے. جو اس دنیا کا سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہے بعد الفجر، یعنی فجر کے بعد، اور ہمارا جو سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہے رات میں. بھائی وہ ایسا حسین، ایسا خوبصورت چہرہ کہاں سے لائے؟ محمد رسول اللہ جیسا حسین کہاں سے لائے؟ پھر دوسری محبت ہوتی ہے احسان کی بنا پر. احسان کسی پر کر دیا ہے تو آپ کا جو ہے مرید بن جائے گا، آپ کا خیر خواہ بن جائے گا، آپ کا ہمدرد بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جس وقت میں پہلی وحی نازل ہوئی تو امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو تسلی دی وہ یہی تسلی دی تھی کہ آپ جو ہے احسان کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے ہیں، لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لن تصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقوی الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو کمزوروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کے خیر خواہ ہیں. اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ تو احسان کی بنا پر الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ بندہ ہی احسان کا ہے. اگر کسی شخص کو اپنا بنانا ہو تو اس پر احسان کر دو، وہ آپ کا خود بخود بن جائے گا، وہ آپ کا خود بخود بن جائے گا. یہ چیز ہے. پھر تیسرا جو ہے ایک جو ہوا کس پر؟ خوبصورتی کی وجہ سے، کمال احسان کی بنا پر، اور قرب کی وجہ سے. قرب ایسی چیزیں ہے کہ جب کوئی شخص پاس رہنے لگتا ہے تو اچھا لگنے لگتا ہے. کوئی شخص نیا آتا ہے تو وہ فوراً نہیں سماتا ہے، وہ فوراً اچھا نہیں لگتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یار دوست ہیں، جب ہم ان سے شروع میں ملے تو میں نے خود نے کالے کلوٹے کہے، لیکن بعد میں رہتے گئے وہی محبوب بن گئے، وہی اچھے بن گئے، وہی خیر خواہ بن گئے، وہی سب کچھ بن گئے. تو جب قرب ہوتا ہے، قرب کی بنا پر جو ہے محبت ہو جاتی ہے. اور قرب کی بنا پر جیسے کہ آپ کوئی پلہ لے آنا، پلہ لانے کے بعد جو ہے اس کو چند دن کھلانا پلانا، اچھی طریقے سے رکھنا، اور پھر اس کو جو ہے بھیج دینا، تو آپ کو اس کے جانے کا جو احساس ہے وہ خللے گا. آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا، ایک غم پیدا ہوگا اس کے جانے سے. تو یہ محبت جو پیدا ہوئی ہے یہ قرب کی وجہ سے ہوئی ہے. یا پھر کمال کی وجہ سے یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص کامل ہے تو اس کمال کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. علم میں کمال رکھنے والا ہے، جسے کوئی پروفیسر ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، عقل مند خوب ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اچھا عالم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جب کوئی ان سے ملتا ہے، ان کے علم سے متاثر ہو جاتا ہے. جب علم سے متاثر ہوتا ہے تو پھر آپ خود دیکھتے ہو کہ کیسی محبت پیدا ہو جاتی.
پھر کیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی ایک چیز سمجھو، یہ چاروں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم ملے گی۔ چاروں چیزیں، احسان بھی میں نے ابھی بتلایا آپ کو